اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. برادران عزیز، ہمارا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے گوشوں کو جان رہے ہیں اور ان برکات کو محسوس کر رہے ہیں جو سرور کائنات کی نسبت سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. برادران عزیز، کل ہم نے جانا تھا کہ کیسے ظلم و ستم اور کیسی جبر و اکراہ کے ساتھ اسلام بچتا رہا اور حلم و بردباری کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استقامت کو بتایا اور اسلام کے پیغام کو عام کیا. اگر ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں اور دیکھیں کہ وہ حالات کیسے تھے، ایک طرف جہاں ہم نے جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے ظلم ہوئے، کیسے پتھر برسائے گئے، کیسے آپ کو زبانوں کے تیروں سے آپ کے قلب اطہر کو چھلنی کیا گیا. وہ دوسری طرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تھے، حضور پاک کے جانثار غلام تھے، ان پر بھی ظلم و زیادتیاں بڑھنے لگی. یہ بات درست تھی، یہ بات بہت زیادہ حد تک بالکل درست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب تھے، حضرت امیر حمزہ تھے، اور بنو ہاشم جو آپ کا قبیلہ تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس وجہ سے کفار قریش، کفار مکہ آپ پر بہت زیادہ زیادتیوں سے ڈرتے رہتے، بچتے رہتے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے، کہیں قبائل میں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، اس لیے وہ ایک حد تک جا کے ان کو رکنا پڑتا. لیکن دوسری طرف جب بات آتی حضور پاک کے غلاموں کی، جانثاروں کی، صحابہ اکرام کی، تو ان کے اندر کثیر تعداد میں غلام تھے، ان کے اندر کثیر تعداد میں غریب غربا تھے جو بہت زیادہ طاقت نہیں رکھتے تھے، جن کا دبدبہ رعب نہیں تھا، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی ان کی تو کوئی حد نہ تھی، ان کی کوئی انتہا نہ تھی. ویسے ہی ایک واقعہ ایک ذات کریمہ کا آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہم کو احساس ہو، ہم کو معلوم ہو کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کیسے اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی حمیت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے کیسے ظلم کو سہا ہے، کیسی زیادتیاں، کیسے جبر و اکراہ کے معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اور وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے. ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک کے چہیتے صحابہ میں، صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ چہیتوں میں ایک ذات ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، جو مؤذن رسول کے لقب سے مشرف ہیں اور جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے. برادران عزیز، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کسی اور کے غلام تھے. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی تربیت و تعدیب کے لیے امیہ بن خلف کے پاس لا کر آپ کو دے دیا گیا تاکہ وہ آپ کو اسلام سے منحرف کر سکے اور پرانے دین پر واپس لے جا سکے. امیہ بن خلف یہ بڑا شقی بدبخت تھا، بہت سنگ دل شخص جسے کہا جائے وہ امیہ بن خلف تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے کوششیں شروع کی. اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور پاک کے دین سے ہٹا دیا جائے، اور کسی بھی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام سے ہٹا کر
پھر وہی معبودان باطل کے دین کی طرف لایا جائے، اور اس کے لیے اس نے کئی تدابیر کی ہیں، کئی ظلم آپ پر ڈھائے گئے، نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے انداز سے آپ پر ظلم و زیادتیاں ہوتی، اور آپ کو یہ بتایا جاتا کہ یہ ظلم و زیادتیاں تبھی کم ہوں گی جب تم اسلام کو چھوڑ دو گے۔ نعوذ باللہ، لوگ آ کر تلقین کرتے کہ اے بلال، تمہیں اگر زندہ رہنا ہے، تمہیں اگر ظلم سے بچنا ہے امیہ کے، تو تم اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ دیکھیے کیسا ظلم ہے، کیسی زیادتی ہے، کیسی تعذیب ہو رہی ہے، لیکن حضرت بلال کا ایمان کیسا ہے آپ سنیے تو معلوم ہوگا کہ امیہ بن خلف کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال کے گلے میں ایک رسی ڈالتا تھا، رسی ڈال کر وہ رسی جو بچے ہوتے ہیں، جو آوارہ قسم کے بچوں کے ہاتھ میں وہ رسی دیتا اور کہتا کہ ان کو گھسیٹتے جاؤ، ان کو مکے کی گلیوں میں گھماتے جاؤ، گھسیٹتے جاؤ، ان کا تمسخر، ان کا مذاق بناؤ اور ان کو ذلیل کرتے جاؤ۔ اب یہ بچے حضرت بلال کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے اور کہتے کہ تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ، پتھر مارے جاتے، کہتے کہ تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ، اتنی سختی سے کھینچتے کہ آپ کو گھسیٹا جاتا، زمین پر حضرت بلال اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بل گر جاتے اور آپ کو گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ تم اسلام سے ہٹ جاؤ، تم اسلام کو چھوڑ دو۔ اور حضرت بلال اس سختی میں، اس ظلم کو سہتے ہوئے ایک ہی نعرہ بلند کرتے، احدن 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 احدن۔ وہ کہتے جاتے کہ تم معبودان باطل کی طرف آؤ، تم وہ جو 365 بت ہے ان کی طرف آ جاؤ، 360 بتوں کی طرف آ جاؤ، لیکن حضرت بلال کہتے احدن احدن، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ کو اتنی سختی سے، اتنی زور سے کھینچا جاتا کہ رسی کے نشان سے، رسی کی جو اثر ہے اس کی وجہ سے آپ کی گردن سے خون بہنے لگتا، لیکن آپ کا ایک ہی نعرہ ہوتا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی شان میں شرک نہیں کروں گا، میں اس کی شان میں کسی اور کو شامل نہیں کروں گا، بس یہی ایک نعرہ چلتا رہتا۔ ایک طریقے سے لوگ دیکھتے تو پریشان ہوتے کہ یہ کیسا صبر ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ اتنے ظلم و اکراہ کے بعد، اتنی سختی کے بعد، اتنی شدت کے بعد بھی حضرت بلال کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ کے وحدانیت کا کلمہ نکلتا ہے، حضرت بلال کی زبان سے نکلتا ہے تو حضور پاک کی رسالت کا کلمہ نکلتا ہے، حضور پاک کی محبت کی بات نکلتی ہے، اور وہ اپنے اس مقصد سے، اپنے دین سے ایک انچ بھی نہیں ہٹتے۔ یہ حضرت بلال کی شخصیت ہے کہ اتنے ظلم ڈھا رہے ہیں آپ پر، لیکن آپ ہے کہ اپنے راستے پر بالکل مضبوط ہے، اپنے دین پر بالکل مضبوط ہے، اور ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں احدن احدن، کہ میں اللہ کو ایک جانتا ہوں، وحدہ لا شریک جانتا ہوں۔ برادران عزیز، دوسرے قسم کا عذاب ہوتا، دوسرا عذاب یوں کہ امیہ بن خلف آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا، بھوکا پیاسا حضرت بلال کو رکھا جاتا، اس کے بعد بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ تپتی ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا، آپ کے اوپر کوڑے مارے جاتے، آپ کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ بلال، اگر تجھے بچنا ہے، اگر تجھے بچنا ہے اس عذاب سے، اگر تجھے بچنا ہے اس تکلیف سے، اگر تجھے بچنا ہے ظلم سے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، لات و عزا کے دین پر آ جا، منات و نائلہ کے دین پر آ جا۔ اور حضرت بلال اس شدت میں، اس تکلیف میں بھی کہتے احدن 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 احدن، کہ میں اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا، میں تکفیر کرتا ہوں، میں تکفیر کرتا ہوں لات کی، میں تکفیر کرتا ہوں عزا کی، میں اس دین کی کا انکار کرتا ہوں جو باطل دین ہے، میں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ کہتے کہ اللہ ایک ہے۔ لوگ پریشان تھے کہ کیا جذبہ محبت ہے، کیا جذبہ ایمان ہے، کیسی محبت، کیسا ایمان ہے حضرت بلال کا۔ اور ایک مرتبہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں جب آپ پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا تو آپ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے. حضور پاک نے اپنے اس غلام کو دیکھا کہ وہ یہ ظلم سہ رہا ہے اور ظلم کی شدت میں وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے احد احد. تو حضور پاک آ کر آپ کو دلاسا دیتے ہوئے فرمائیں بلال وہی احد، وہی صمد، وہی وحدانیت کا کلمہ جس کا تم پڑھ رہے ہو، وہی لا شریک وحدہ لا شریک، وہی تمہیں نجات دے گا انشاءاللہ. اس عذاب سے وہی تمہیں نجات دے گا. برادران عزیز، یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، روز آپ پر یہی ظلم ہوتا، نئے نئے قسم سے آپ پر ظلم کیے جاتے. اور ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے پاس سے گزرے، اس کے مکان کے سامنے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت بلال پر ظلم ہو رہا ہے، وہی تعذیبی کام ہو رہا ہے کہ آپ کو تپتی ریت پر لٹائے ہوئے ہیں، آپ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، سینے پر وزنی پتھر لگا دیا گیا ہے، اور ریت بھی کیسی، گرمی بھی کیسی کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایسی سخت ریت کہ اگر اس پر کسی کا کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو گوشت کا ٹکڑا اس کی گرمی سے پک جائے، بھن جائے، ویسی ریت پر حضرت بلال پر ظلم ہو رہا ہے. اور حضرت بلال ہے کہ استقامت کی چٹان ہے کہ ہلتے نہیں ہیں، اپنے دین خالص سے بالکل جڑے ہوئے، حضور پاک کے پیغام سے بالکل جڑے ہوئے، اور اللہ کی وحدانیت میں ایسے مست ہیں کہ آواز بلند کرتے جاتے ہیں اور اپنے عذاب کو کم کرتے جاتے ہیں. ادھر اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو ایسا مشغول کر دیا کہ دیکھنے والے محسوس کرتے تھے کہ جسم پر ظلم تو ہو رہے ہیں لیکن بلال کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلال کی زبان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس منظر کو دیکھا، حضرت بلال کی اس طلب کو دیکھا، حضرت بلال کی استقامت کو دیکھا، اور اللہ کے لیے، رسول پاک کے لیے ان کی اس محبت کو دیکھا تو بے چین و بے قرار ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق بے چین و بے قرار ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیہ، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس غلام پر اتنا ظلم کر رہا ہے کہ تجھے اس کا خیال نہیں، تجھے اللہ کا ڈر نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے، کیسا ظلم زیادتی کر رہا ہے؟ تو امیہ بن خلف وہ شقی بدبخت نے کہا ابوبکر یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم نے اس کا دماغ خراب کیا ہے، تم لوگوں نے اس کا دماغ خراب کیا ہے، ورنہ یہ اپنے دین سے ہٹتا نہیں، اور یہ عذاب تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ یہ دین سے واپس نہ آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق کو یہ برداشت نہ ہوا، اس نے کہا کہ تجھے چاہیے کیا، اس غلام کو چھوڑ دے. امیہ بن خلف نے کہا کہ اجا اتنا ہی خواہش ہے تم کو ان کی قیمت دے دو، قیمت دے کے غلام لے جاؤ، قیمت دے دو. اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے امیہ، میرے پاس ایک غلام ہے جو بلال سے بہت زیادہ قیمتی ہے، حبشی غلام ہے جو میرا ایک کاروبار کا انچارج ہے، اگر تم چاہو تو بلال کے عوض میں وہ قیمتی غلام تم کو دے دوں گا، کئی گنا قیمت والا غلام تم کو دے دوں گا جو تمہارے ہی دین والا ہے. امیہ بن خلف نے دیکھا کہ اوہو یہ تو بہت ہی فائدے کا سودا ہے. امیہ بن خلف نے کہا ٹھیک ہے، تم اس ناتواں کمزور غلام کو لے لو، وہ طاقتور غلام مجھے دے دو. حضرت ابوبکر صدیق نے خوشی خوشی اپنا غلام دیا اور حضرت بلال کو اپنے ساتھ لے لیا. حضرت بلال کو ساتھ لیے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کے بلال کو چھڑا لیا ہے. سبحان اللہ، قربان جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوبکر تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں مجھے بھی شریک کرنا چاہیے تھا، بلال کی آزادی میں مجھے بھی شریک کرنا چاہیے تھا. یہ ثواب تم نے اکیلے لے لیا، پورا کریڈٹ تم نے اکیلے لے لیا. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے صرف بلال کو چھڑایا نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کے لیے میں بلال کو آزاد بھی کرتا ہوں. بلال کو میں نے آزاد کر دیا،
اب بلال کسی کا غلام نہیں، بلال صرف آپ کا غلام ہے۔ اب بلال ذکر کرے گا تو اللہ کا ذکر کرے گا، اور جب چاہے گا جیسے چاہے گا بلال اللہ کا ذکر کرے گا۔ میں بلال کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان اقدس سے آنسو روا ہو گئے کہ حضرت بلال آزاد ہو گئے، جو حضور کے چہیتے صحابی تھے، حضور پاک جن کے لیے دن و رات دعائیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو آج آزادی دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک نے دعاؤں سے نوازا، حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بلال مبارک ہو، تم آزاد ہو گئے۔ برادران عزیز، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے کئی غلاموں کو آزاد کیا جو اسلام کے دامن سے وابستہ تھے، اور ان کے مالک اسلام کی وجہ سے ان پر ظلم ڈھاتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کو پیٹتے تھے، ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مال خرچ کیا تاکہ یہ مسلمان آزاد ہو جائیں، یہ مسلمانوں کا ظلم کم ہو جائے۔ یہ کردار صحابہ اکرام کا ہے۔ اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ اسلام کی قدر کرنا ضروری ہے، اسلام کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ اسلام قربانیوں سے پہنچا ہے۔ دین جو ہم تک پہنچا ہے، قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، حضور پاک کا پیغام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ برادران عزیز، حضرت بلال کی طرح کئی صحابہ اکرام ظلم کا شکار تھے، اور آہستہ آہستہ اللہ نے ان کے ظلموں کو آسان کیا۔ لیکن ٹوٹل معاملہ جو چل رہا تھا کہ عرب کے یعنی اہل مکہ جو تھے وہ اسلام کے خلاف ہو گئے بالکل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا، اور ان کا یہ مشورہ تھا کہ یہ جو قتل ہوگا یہ کسی ایک قبیلے کی طرف سے نہ ہو، اہل مکہ کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کی طرف سے نہ ہو، بلکہ کوئی باہر والے کو ہائر کیا جائے، باہر والے کو بلایا جائے اور اس سے قتل کرایا جائے، اور اگر دیت دینی پڑے تو پھر یہ اہل مکہ کے جو قبائل ہیں یہ تمام مل کر بڑی سے بڑی دیت دینے کو تیار ہے۔ یہ بات حضرت ابو طالب کو معلوم ہوئی، بنو ہاشم کو معلوم ہوئی، تو حضرت ابو طالب کا ایک موروثی جو جگہ تھی جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا میدان تھا جو حضرت ابو طالب کو اپنی وراثت میں ملا تھا۔ حضرت ابو طالب نے جب یہ جانا کہ حضور پاک کی جان کو خطرہ ہے تو آپ نے کہا کہ یہاں مناسب نہیں ہے کہ اب ہم مکے میں رہیں، اب یہاں سے ہم شیب ابی طالب میں چلے جاتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں پورا بنو ہاشم اور حضور پاک کے جو صحابہ اکرام تھے، حضور پاک کے جو جانثار تھے، وہ سب وہاں پر منتقل ہو گئے، اور حضرت ابو طالب حضور کے چچا تھے، حضور کے کفیل تھے، وہ بڑے بے چین و بے قرار رہتے تھے۔ شیب ابی طالب کا جو معاملہ رہا ہے یہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک ایسا معاملہ رہا ہے کہ جس کو سننے کے بعد معلوم ہوگا کہ اسلام کیسے راستوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، کتنی مشکلیں حضور پاک نے، حضور پاک کے اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے اٹھائی ہے۔ جب کفارہ نے مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام کے تمام وہاں شیب ابی طالب میں چلے گئے اور وہاں جا کر یہ مقام پذیر ہو گئے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک میٹنگ کال کی کہ تمام قبیلے جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا، ایک باضابطہ شرائط کے ساتھ ایک مسودہ تیار کیا گیا، اور مسودے پر یہ لکھ دیا گیا کہ ہم بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمام جتنے حضور پاک کے ساتھی ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور یہ شرائط لکھتے ہیں کہ کوئی مکے کا کوئی فرد ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی بازار کا دکاندار ان کو کوئی چیز فروخت نہیں کرے گا، کوئی باہر والا ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی باہر کا تاجر ان سے کوئی چیز لین دین نہیں کرے گا۔ اور تمام قبیلوں نے ان شرائط پر دستخطیں کی، اور دستخط کر کے اس کو کعبہ شریف کے اندر آویزہ کر دیا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، کیونکہ کعبۃ اللہ میں کہیں نہ کہیں ہر کوئی شخص کہیں نہ کہیں آ کر طواف کرتا تھا، تو سب پڑھ لیں، اور کعبے پر جب کوئی چیز لکھی جاتی تو اس کی بڑی عظمت و اہمیت ہوتی۔ اب یہ ادھر شرائط لکھ دیے گئے، ادھر معاملہ، ادھر یہ اعلان لگا دیا گیا،
ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کا عوض کیا رکھا گیا کہ یہ تہدیدات کب تک رہیں گی، یہ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کب تک رہیں گا، جب تک کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ لا کر حضور پاک کو ان کے حوالے نہ کرتے۔ نعوذ باللہ، یہ جو چاہے کر دیں گے، اب حضور کے ساتھ جو چاہے قتل کریں گے، جو چاہے ماریں گے، پٹیں گے، نعوذ باللہ، لیکن ان کے حوالے کر دیا جائے ورنہ یہ بائیکاٹ چلے گا۔ برادران عزیز سوچئے، اب آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں، آپ کے اہل خانہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے رشتہ دار بوڑھے بڑے بچے سب ساتھ ہیں، ایک گھاٹی میں آپ رہ رہے ہیں۔ اگر آپ مال خریدنے جائیں تو کوئی بیچنے والا نہیں، اگر آپ دوا لینے جائیں کوئی دینے والا نہیں، غذا کی چیز لینے جائیں، کھانا لینے جائیں، اناج لینے جائیں، کوئی دینے والا نہیں، آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، ہر چیز سے بائیکاٹ ہو گیا۔ کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ اور ایک ہی شرط تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، ہم یہ بائیکاٹ ختم کر دیں گے، ہمارے تعلقات پھر بحال ہو جائیں گے، تم جو چاہے وہ کریں گے، لیکن ان کو نہیں دو گے، یہ بائیکاٹ چلتا رہے گا۔ اب تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے قافلہ آ جاتا جن کو یہ چیز معلوم نہ ہوتی تو ابو جہل ابو لہب جاتے اور ان کو ڈراتے اور ان سے کہتے کہ اگر تم یہ جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں، یہ جو حضور پاک کے چاہنے والے لوگ ہیں، اگر تم ان کو مال دیو گے تو اچھا نہیں ہوگا، اور اگر دینا بھی ہے تو ان کو 10 گنا قیمت پر دو، 20 گنا قیمت پر دو، اور اگر کوئی نقصان تم کو ہوتا ہے تو ابو لہب کہتا میں بھر دوں گا، ابو جہل کہتا میں تم کو پیسے دوں گا، لیکن ان کی تم مدد نہیں کرنا، ان کی تم مدد نہیں کرنا۔ برادران عزیز، چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کو کھانا دینے والا کوئی نہیں، پانی کی پیاس ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جھاڑ کی چھال نکال کر کھائی جا رہی ہے، کھجور کی چھال نکال کر اس کی گٹلیوں کو دھو کر کھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے وہاں بھی کچھ نیکوں کو رکھا تھا، اچھوں کو رکھا تھا، جو رات کی تاریکی میں لے جاتے اور کچھ مال وہاں چھوڑ آتے، خاموشی کے ساتھ دے دیتے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو اور کام چلتا رہے۔ برادران عزیز، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ سوشل جو بائیکاٹ چلا ہے کتنے سال چلا، کتنے دن چلا، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں، 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا، 3 برس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سارا خانوادہ سوائے ابو لہب کے جو آپ کے ساتھ تھے، چاہے حضرت ابو طالب ہو، چاہے حضرت عباس ہو، حضرت امیر حمزہ ہو، یہ تمام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اصحاب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال، یہ تمام آپ کے ساتھ ہیں، مولا علی مشکل کشا، حضرت ابو طالب کے تمام بیٹے آپ کے ساتھ ہیں، اور قربان جائیں حضرت ابو طالب پہ کہ آپ کا جو طریقہ تھا، حضور کی خدمت کا جذبہ تھا کہ آپ کو بے چینی لگی رہتی تھی کہ لوگ حضور پاک کی جان کے دشمن ہیں، تو رات میں جب حضور پاک آرام کے لیے تشریف لے جاتے، آرام کرنا چاہتے، تو پہلے حضرت ابو طالب حضور پاک کو ایک جگہ پر سلا دیتے، ایک مکان پر آپ کا بستر لگایا جاتا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جاتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مقام پر آرام کر رہے ہیں۔ حضور پاک آرام کر لیتے، حضور پاک کی نیند لگ جاتی، سارے لوگ سو جاتے، اس کے بعد حضرت ابو طالب اٹھتے اور رات کے ایک حصے کے گزرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا لیتے، وہاں سے اٹھاتے اور اپنے کسی بیٹے کو وہاں سلا دیتے، حضرت عقیل کو سلا دیتے، حضرت جعفر کو سلا دیتے، حضرت طالب کو سلا دیتے، کسی نہ کسی ایک بیٹے کو وہاں سلا دیتے۔ اور جب حضور پاک نے پوچھا کہ چاچا کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بابا میں تمہاری ذمہ داری لیا ہوا ہوں، تمہارے دادا جان نے تمہاری ذمہ داری مجھے دی ہے، اور مجھے خوف ہے کہ کوئی تم پر سوتے وقت حملہ نہ کر دے، اس لیے جب سب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں آرام کیا ہے تو میں آپ کو رات کے حصے میں اٹھا لیتا ہوں اور کسی اپنے بچے کو وہاں سلا دیتا ہوں، اس خواہش کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس غرض کے ساتھ کہ خدا نہ خواستہ اگر رات میں کوئی آپ پر حملہ کرنا چاہے تو وہ حملہ میرے بچے پر ہو،
آپ پر نہ ہو اور آپ کی جان سلامتی کے ساتھ رہے۔ اس طریقے سے آپ کی خدمات رہی۔ حضرت ابو طالب کی خدمات بہت بڑی خدمات ہے، اس لیے آپ کو محسن انسانیت، آپ کو محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ برادران عزیز، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ 3 برس ہو گئے، 3 برس تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ حالات بدتر سے ابتر ہو گئے، بہت تکلیفیں بڑھنے لگی، کھانے پینے کے اجناس سامان نہیں مل رہے، کیا کریں؟ کوئی چھال کو دھو کر کھا رہا ہے، کوئی کھجور کی گٹلیاں ابال کر کھا رہا ہے، کئی دن کا فاقہ چل رہا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ناتوانی ہے، بچوں کا بلکنا ہے، بچوں کا رونا ہے، لیکن ادھر بنو ہاشم کی محبتیں ہیں، صحابہ اکرام کی محبتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جان جاتی ہے چلی جائے یا رسول اللہ، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک رات پھر وہ دن بھی آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم نے وحی کی کہ اے حبیب، ہم نے دیمک کو حکم دے دیا ہے کہ دیمک نے اس جو معاہدہ، جو شرائط لکھے گئے تھے، جو اعلان انہوں نے کعبے پر لگایا تھا، ہم نے دیمک کو حکم دیا ہے کہ اس کے تمام تحدیدات کو، تمام شرائط کو دیمک چاٹ جائے، اور جہاں جہاں صرف اللہ کے نام، صرف اللہ کا نام ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر حضرت ابو طالب کو رات میں سنائی کہ چاچا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ جو ان کے شرائط ہیں، وہ تمام شرائط کو دیمک اللہ کے حکم سے میٹ دی ہے، اور صرف اللہ کا نام وہاں باقی رہ گیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بابا، ہم کئی میل دور ہیں بیت اللہ سے، بیت اللہ ہم سے بہت دور ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ سکھایا ہے؟ تو حضور پاک نے کہا ہاں چاچا، میرے رب نے مجھے یہ بات پہنچائی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بنانے والے کی قسم، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں فرمایا، تو یہ بات بھی آپ کی سچی ہے، میں آپ کی اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور وہاں سے بیت اللہ شریف میں تشریف لاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں تشریف لا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ سب جتنے سردار تھے خوش ہو گئے اور کہا کہ ہاں، یہ ہمت ہار چکے ہیں، اب یہ ہم کو اپنے بھتیجے کو حوالے کر دیں گے، ہم اپنی اس سوشل بائیکاٹ میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اسی غرض سے آ کر بات کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، کس غرض سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ بہت دن ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس معاملے کا کچھ نہ کچھ سنوائی تو ہو، کچھ مصلحت پسندی، کچھ صلح صفائی تو ہو، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ایک ہی راستہ ہے، اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو جائے گا، پہرے سارے اٹھ جائیں گے، دکانیں تمہارے لیے کھول دی جائیں گی، تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی ہے تو ان کی محبت ہے، ان کو تم ہم کو دے دو، ہم تم کو سب کچھ دے دیں گے۔ آج بھی لوگ یہی چاہتے ہیں، آج بھی لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے حضور کی عظمت کو، حضور کی رفعت کو، حضور کی شان کو، حضور کی محبت کو نکال دے، اور اس کے عوض میں جو حضور کی محبت کو چھوڑ رہے ہیں اور غیروں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو پیسہ، روپیہ، مقام سب دیا جا رہا ہے، اور جو حضور کے ساتھ ہیں وہ ظلم و زیادتی کو سہ رہے ہیں۔ لیکن جان لے کہ یہ دنیا داری کی ساتھ ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا دار سارے ناکام ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے حضور کی نسبت والے، محبت والے ہیں، اور ہم یہ بات جانیں گے۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ بات کو کہا تو انہوں نے کہا کہ شرط تو یہی ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کو نہیں سنایا تھا کہ حضور پاک نے کیا سنایا، اللہ کی طرف سے کیا ہو چکا ہے، انہوں نے نہیں سنایا، بلکہ کہا کہ بھائی تمہارے شرائط جو کچھ ہیں
اس پر بات کی جائے گی، وہ کہاں ہے، تم نے کہاں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ کعبہ شریف کے اندر ہم نے لگا رکھا ہے، اس پر ہم نے یہ تمام چیزیں لکھ دی ہیں، تمام مسائل پورے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اور سب کی اس کے اندر دستخط ثبت کی ہوئی۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے کہ میرے بھتیجے نے ایک خبر دی ہے اور میں اپنے بھتیجے کو سچا مانتا ہوں اور اس کی ہر خبر کو صحیح مانتا ہوں۔ میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے حکم سے تم نے جو کچھ لکھ رکھا تھا اس کاغذ پر دیمک نے سب مٹا دیا سوائے اللہ کے نام کے۔ جہاں جہاں تم نے اللہ کا نام ذکر کیا تھا وہاں وہاں صرف اللہ کا نام باقی ہے، تمام چیزیں اللہ کے حکم سے دیمک چاٹ چکی ہے اور سب کچھ مٹ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، کعبہ شریف کے اندر کہاں سے یہ چیز ہو سکتی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، سنو، یہاں پر ایک فیصلہ ہوگا، ایک منصفانہ بات ہو کہ اگر میرے بھتیجے کا یہ قول جو میرے بھتیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر وہ سچا ہوگا تو بائیکاٹ ختم ہو جائے گا اور ہم پھر آزاد ہو کر سکون سے زندگی گزاریں گے، تم ہمارے ساتھ پھر کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں کرو گے۔ اور اگر میرے بھتیجے کی بات نعوذ باللہ غلط ہوتی ہے کہ تمہارے شرائط اس پہ قائم ہے، برقرار ہے، تو پھر تم جیسے چاہو گے ہم تمہیں ہمارے بھتیجے کو لا کر حوالے کر دیں گے، پھر تو تم چاہے کر لینا۔ اب ان کو بھی یہ بات اچھی دکھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کانفیڈنس تھا کہ بیت اللہ میں کہاں سے یہ بات ہو سکتی ہے، اتنے اوپر تو ہم نے آویزہ کیا ہوا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دیمک وہاں پر آئے اور چاٹ جائے۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جہاں جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال قادر مطلق ہے۔ برادران عزیز، اب وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ گئے اور جا کر جب وہ جو آویزہ کیا ہوا خط تھا، ان کے شرائط تھے، وہ اعلان تھا، وہ نکال کر لایا تو یہ جو کفار کے سردار تھے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیمک نے سارے شرائط کو، سارے جتنے جو کچھ انہوں نے لکھا تھا سب مٹ گیا سوائے نام خدا کے، اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ اور وہاں پر اللہ نے بتا دیا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے، اور ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو تو ایک دن مٹنا ہی تھا، اللہ نے باطل کو مٹا دیا، اللہ کے نام کو بلند رکھا۔ اور ادھر حضرت ابو طالب کی فتح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشن گوئی جو خبر تھی وہ سچ ہوئی، اور یہ لوگ رسوا ہوئے اور بنو ہاشم کامیاب ہوئے۔ اس طریقے سے شیب ابی طالب کی جو صعوبتیں، جو مشکلیں تھیں، وہ ختم ہوئی۔ برادران عزیز، آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کی خاطر، ہماری ہدایت کی خاطر ہمیں ہمارے لیے کتنی صعوبتیں، کتنی مشکلات سے دو چار ہوئے، کتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں۔ تو یہاں ہم کو اس بات کو غور کرنا ہے، یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ کہ اسلام کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اسلام کی اہمیت کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اسلام کے مقام کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اور اپنی زندگی میں حضور پاک کے کردار کو اپنانا ہے، حضور پاک کی استقامت کو اپنانا ہے، حضور پاک کی سنتوں کو اپنانا ہے، حضور پاک کی سیرت پاک کو اپنانا ہے۔ صحابہ اکرام کی جانثاریوں کو جب سنتے ہیں تو اس جانثاری کے جذبے کو اپنانا ہے، ان کی طرح اپنی جان کو، اپنی مال کو قربان کرنا ہے اسلام کے لیے۔ لیکن یہ چیز آج ہمارے اندر کم نظر آتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جا بجا لوگ حضور پاک کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔
اور ایمان جانچنے کا ایک ہی طریقہ ان کو معلوم ہے کہ دل میں حضور پاک کی محبت ہے تو سمجھتے ہیں کہ ایمان ہے، اور حضور پاک کی گستاخی سن کر اگر مسلمان خاموش ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے، تو پھر ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان اور روح نکل چکی ہے، حضور پاک کی محبت نکل چکی ہے، اب یہ کوئی خطرے کے نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حمیت اب باقی نہیں رہ سکتی۔ تو ہماری زندگی، ہمارے جسم کی، دل کی روح کوئی ہے تو وہ حضور پاک کی محبت ہے، حضور پاک کی سیرت ہے، اسلام و ایمان کی حقیقت حضور پاک کی محبت ہے۔ وہ نہ ہوگا تو یہ ہم کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو سمجھیں، اپنی زندگیوں کو ایک مقصد دیجئے، اسلام کی محبت، اسلام کی اہمیت کو سمجھیے، اپنی اولاد کو سمجھائیے کہ اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیا جائے کہ نماز ہے آج نہیں کل پڑھیں گے، روزہ ہے آج نہیں کل رکھیں گے، قرآن رکھا ہوا ہے ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، حدیث کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، معلوم کیا ہے تو دنیا کا علم معلوم ہے، معلوم کیا ہے تجارت و پیسہ معلوم ہے، معلوم کیا ہے کھانا پینا معلوم ہے، لیکن یہ جو چیز معلوم ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جو چیز سیکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حضور پاک کا طریقہ ہے، حضور پاک کی سیرت ہے۔ اسی سے ہمارے بچے آج نابلد ہیں، اسی سے ہمارے نوجوان آج نابلد ہیں، اس لیے آج خسارے میں ہیں۔ آج ہمارے اندر فکر نہیں، شعور نہیں، مقصد نہیں، بے مقصد زندگی کیا کام کی ہے، جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں، اس لیے آج بکھرے پریشان ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں مقصد کو تلاش کیجئے، اپنی زندگی کو ایک ویژن دیجئے، فکر دیجئے اور صحیح راستے پر آگے بڑھیے۔ نہ صرف خود صحیح راستے پر آگے بڑھیے بلکہ اپنی اولاد کو بھی سیدھا راستہ دکھائیے۔ برادران عزیز، یہی آج کے لیے میرے معروضات ہیں۔ انشاءاللہ کل یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جانیں گے کہ ہجرت کیسے ہوئی، نہیں بلکہ کل آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں انشاءاللہ کل جو ہے انجن مولی پر مرکزی جو میلاد کا جلسہ ہوتا ہے 10 تاریخ کا کل منعقد ہوگا، تو آپ سب سے خواہش کی جاتی ہے جو قریب کے لوگ ہیں وہ ضرور انجن مولی تشریف لائیں اور وہاں جلسے میں شریک ہوں، اور جو حضرات وہاں شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ فیس بک پہ انشاءاللہ ہم سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔